علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سینٹ پیٹرزبرگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر نے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے فلسطینی عوام کی مدد و نصرت کے لیے صاحب سمو امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے اور ملک میں شورائی نظام کے فروغ اور عوامی شرکت میں توسیع کے لیے ان کے ویژن کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دوست ملک وفاقی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر سینٹ پیٹرزبرگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے۔ یہ فورم 2 سے 5 جون 2021 تک منعقد ہوگا اور صاحب سمو امیر 4 جون کو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اس فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج فرانس کی قومی اسمبلی میں فرانس قطر دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب پاسکل براندو نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور جمہوریہ فرانس کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون، اسے مزید فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے صدر جنرل عبد الفتاح البرہان کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج الخرطوم میں وہاں کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملاقات کی ابتدا میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے سوڈانی عبوری کونسل کے سربراہ کو خیر سگالی کے جذبات پہنچائے، جن میں ان کی صحت و عافیت اور برادر سوڈانی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ سوڈانی اہلکار نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے ان کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل ایک پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے اول نائب صدر جناب محمد حمدان دگلو کے ساتھ ملاقات میں مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری کے شعبے میں باہمی تعلقات و تعاون، دارفور میں امن کے فروغ اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں اہلکاروں نے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کے لیے برادر ملکوں کے موقفوں میں ہم آہنگی کی برقراری کی خواہش پر زور دیا ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ سوڈان کی وزیر خارجہ ڈاکٹر مریم الصادق المہدی نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں بطور خاص سرمایہ کاری کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور علاقے کے موجودہ حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ سلطنت عمان کے نائب وزیر اعظم برائے امور دفاع جناب شہاب بن طارق بن تیمور آل سعید نے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان فوجی تعاون سے متعلق ہے۔ مسقط میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب راشد بن سعید الخیارین نے سلطنت عمان کی وزارت دفاع کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن ناصر الزیابی کے ساتھ ایک ملاقات میں
انہیں یہ خط پہنچایا۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس میں برادر فلسطینی عوام کی مدد و نصرت، مسجد اقصی اور القدس کی عربی حیثیت کے دفاع کے لیے صاحب سمو امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے۔ مجلس شورا نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے قطر کے کردار کو بھی سراہا ہے۔ شورا نے اس کے انتخابی سسٹم سے متعلق ایک قانون کے اجراء کے لیے ایک بل پر بھی بحث کی ہے۔ شورا کے اسپیکر نے ملک میں شورائی نظام کو فروغ دینے اور ملک کے مستقل آئین کے مطابق قانون سازی اور نگرانی کے کاموں میں عوامی شرکت میں توسیع سے متعلق صاحب سمو امیر کے تصور اور ویژن کی تعریف کی ہے، اور اسی کی بنیاد پر صاحب سمو امیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ماہ اکتوبر میں مجلس شورا کے عام انتخابات کرائے جائیں گے، اور انتخابی نظام سے متعلق یہ قانونی بل صاحب سمو امیر کے فیصلے کو نافذ کرنے کی بنیاد ہے۔ شورا نے بحث کے بعد یہ بل متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی اسٹڈی کے بعد اپنی رپورٹیں شورا کو پیش کریں۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے 142ویں سیشن سے خطاب کیا ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے کیے جانے والے اس خطاب میں انہوں نے اس سیشن کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا ہے جو انتہائی پیچیدہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مشرق وسطی کی امن و سلامتی کو درپیش سب سے خطرناک چیلنج فلسطینی شہریوں کو کچل دینے کی اسرائیلی کارروائیوں کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں قطر یورپ دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب جوزے رامون بوزا نے غزہ اور قرن افریقہ میں ثالثی کے قطری کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کردار زیادہ خوشحال اور زیادہ پرامن دنیا کے لیے قطری کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اب مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک فلسطینی نوجوان کو یہ کہہ کر شہید کر دیا گیا ہے کہ وہ القدس کے الشیخ جراح محلے کے قریب چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل کی 11 روزہ جارحیت کے بعد فلسطینی اب اس وقت غزہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی اس جارحیت میں ہزاروں گھروں کی عمارتیں تباہ کر دی ہیں اور وہاں کے انفراسٹرکچر کو بھی بری طرح نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد اب دنیا پر بہت سی اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اور قطر قبضے کی ان تباہ کاریوں کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے کام میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے ملکوں میں شامل ہے۔ دریں اثنا فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے فلسطینی اراضی پر سے اسرائیلی قبضے کو ختم کرانے کے لیے ایک سنجیدہ اور حقیقی ٹریک شروع کرنے کی اپیل کی ہے، جس کے ذریعے فلسطینی اسٹیٹ قائم ہو سکے جس کا دارالحکومت القدس ہو اور پناہ گزینوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہو سکے۔ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک بین الاقوامی سیاسی منصوبے اور انیشیٹو کی مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ موجودہ سیاسی خلا کی برقراری ناممکن ہے۔ دریں اثنا موجودہ فائر بندی کی حفاظت اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیتیں بند کرانے کے لیے عربی اور بین الاقوامی سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور اب ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کورونا کے مزید 299 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 354 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں
اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 211,296 ہو گئی ہے، اور اعلان کے مطابق 3 اور بیمار آج چل بسے ہیں۔ پھر اس وائرس کے خلاف ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں اب تک لوگوں کو اس ویکسین کی 2,329,338 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سینٹ پیٹرز برگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر نے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے فلسطینی عوام کی مدد و نصرت کے لیے صاحب سمو امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے اور ملک میں شورائی نظام کے فروغ اور عوامی شرکت توسیع کے لیے ان کے ویژن کو بہت قیمتی بتایا ہے۔